اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے اس اول نماز کے ذریعے سے سبق نمبر 10 سے یعنی قرآن پاک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پہلے والا ہی سوال ہے، آج تھوڑا مختلف ہے۔ کیا آپ نے سبق کی ویڈیو دیکھی ہے جو پہلے تھا پڑھا ہے ہم نے؟ سی آدھی دیکھی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ آئندہ دیکھیں۔ اللہ کا معنی نہیں بتائیں جی، پہلے ٹکڑے کر لیں، ہاتھ کھڑا کریں، علیحدہ علیحدہ دو ٹکڑے صرف معنی کون کون سے؟ اللہ سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے کون سا ہوگا جی؟ سی۔ یوم دن، صلیتا میں نے، آپ نے درود بھیجا، آپ درود بھیجتے ہیں، درود بھیجیے۔ ادھر ان کا جیسے ہوتا ہے نا، صلیتا آپ نے درود بھیجا، ٹھیک ہے جی۔ آج کا سبق ہے، اس میں دعائیں ہیں جی، دو دعائیں ہم سیکھیں گے، اور یہ اگلا پیٹرن جو ہے یہ شروع ہو رہا ہے ناصر آ کر، ٹھیک ہے۔ تو ماضی میں تو ایک جیسا ہی ہے، آگے جا کے مضارع میں چینجنگ ہوگی تو پھر آپ کو بتائیں گے یہ کیسے ہے جی۔ نکات تعلیم یا شوق وہ بھی ہوگا، جس میں 14 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 9 سے 28 بار آئے ہیں۔ آج سبق نمبر 10 کے اختتام پر 116 الفاظ ہم سیکھ سکیں گے جو کہ 28,854 بار آئے ہیں، اور ہمارا ٹارگٹ انشاءاللہ تعالیٰ 78,000 ہے جی۔ یہ ہوم ورک پھر میں دہرا دیتا ہوں کہ 2 تلاوت کے ہیں، ایک دیکھ کر اور ایک زبانی جو صورتیں یاد ہیں، یہ 5-5 منٹ آپ نے کرنے ہوتے ہیں، 2 پڑھنے کے یعنی کتاب سے، اور دوسرا بکلیٹ یا شیٹ سے، MP3 سے سننا۔ یہ جو آج سوال تھا کہ ویڈیو آپ نے سنی ہے جی، کوئی ایک ساتھی بنا لیں، گھر میں کسی کو بتا دیں، بھائی کو بتا دیں، دوست کو بتا دیں، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کیجیے جی۔ آپ منتخب ہیں، آپ نے، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ رب زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں، قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے۔ یہ اپنے لیے دعا کی ہے، یہ سب کے لیے دعا ہے، یہ بھی 2 ہیں جی۔ اچھا، آج ہماری جو دعا ہے وہ کیا ہے جی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ ربنا کا مطلب پڑھا ہوا ہے ہم نے، اے ہمارے رب، ٹھیک ہے جی۔ آتینا، اچھا یہ جو ہے نا یہ لفظ ہے آتی اور نا علیحدہ ہے۔ آتی کا مطلب ہوتا ہے دے، نا یعنی ہمیں، پھر دنیا، فی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں، دنیا کا مطلب دنیا، حسنہ ہم جانتے ہیں بھلائی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی۔ اب یہ دیکھتے ہیں اس کو جی، ربنا کا مطلب کیا ہے جی؟ اے ہمارے رب۔ اچھا، اب جو ہم نے پڑھا تھا، یہ سامنے ٹیبل بھی ہے، یہ ذرا دیکھ لیتے ہیں کیا تھا جی؟ ربہو، ربہم، ربوکا، ربی، ربکم اور ربنا۔ یہ ربنا کا کیا مطلب ہے جی؟ ہمارا رب، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جب ربنا آ جائے گا تو یہ انڈرسٹوڈ ہے، اس میں اے ہمارے رب آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں آتی، یہ یہاں سے آپ نے یاد کرنا، باقی الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز کو کیا کرنا ہے جی؟ قائم کرو، باقی الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، وآتوا کے کیا مطلب ہو گیا؟ 2، آتی واحد ہے اور آتو جمع ہے، یہ آگے جا کر پڑھیں گے جب یہ نمبر آئے گا۔ دے، اللہ تعالیٰ سے ہم جب کوئی بات کرتے ہیں تو وہ حکم نہیں ہوتا بلکہ التجا ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وآتوا الزکوٰۃ یعنی زکوٰۃ دو، سب کے لیے ہے، اس لیے یہ آتی کا کیا ہے جی؟ واحد ہے، اور یہ کیا ہے؟ جمع ہے، یہ آگے دیکھیں گے ہم۔ آتی نا، آتی کا مطلب کیا ہے جی؟ دے، نام یعنی ہمیں۔ اچھا، یہاں پر یہ کیا ہے جی؟ اکبر، سب سے بڑا، اس کی مؤنث ہے کبریٰ، ٹھیک ہے جی۔
اصغر چھوٹا، صغرا چھوٹی، ادنا ادنا نزدیک کے لیے ہوتا ہے، اور دنیا اس کی مؤنث ہے، ٹھیک ہے، دنیا نزدیک ہے آخر جی، ادنا مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے، قریب نزدیک، ٹھیک ہے، دنیا نزدیک ہے، ہاں جی آپ یہ مؤنث ہے، اکبر کبرا، قیامت صغرا ہم نے سنے ہو گئے، ٹھیک ہے، اچھا یہ کیا ہے ادنا، ادل و منی ادھر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ویسے یہ ادنا کا مطلب ہوتا ہے نزدیک، اور دنیا کا مطلب کیا ہے، دنیا نزدیک ہے آخرت دور ہے، فی میں اد دنیا دنیا، اب یہ اد دنیا کو ہم نے دیکھنا ہے یہ کیا چیز ہے، ہاں جی ہاں یہ یعنی یہ دنیا خاص ہو گیا جی، یہ اسم ہو گیا، دنیا میں حسنہ کا مطلب کیا ہے، حسن جمع یہ وہ کیا ہے مذکر ہے، اور حسنہ اس کی کیا ہے مؤنث، ٹھیک ہے جی، حسنہ بھلائی، تو پھر یہ دیکھیں حسنہ کی جمع کیا ہو جائے گی، حسنات، ٹھیک ہے جی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا کا مطلب اے ہمارے رب، آتنا دے ہمیں، آتی کا مطلب کیا ہے دے، نا کا مطلب ہمیں، فی مطلب میں، اب دنیا دنیا میں، حسنہ کا مطلب بھلائی، حسنہ کا جمع کیا ہے حسنات، ٹھیک ہے جی، اب یہ ہم نے اس کو تصور احساس دعا احتساب پلان اور تبلیغ کے ذریعے سے دیکھنا ہے ان چیزوں کو، کہ اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں، رب کی تشریح یاد رکھیے، یعنی ہر ضرورت کو پوری کرتے ہوئے ہماری پرورش کرنے والا، ہماری جسمانی ضرورتوں کو، ہماری ہر قسم کی معاشرتی ضرورتوں کو، معاشی ضرورتوں کو پورا کر، ہر ایک ضرورت کو پورے کرنے والا، اور اس کے ساتھ ساتھ پرورش کرنے والا، ٹھیک ہے جی، دنیا کی حسنہ میں نیچے کی چیزیں شامل ہیں، یعنی ضروریاتی زندگی ہے جی، دنیا میں صحت، خاندان کی فلاح، عزت، وقار، مال، دولت، نوکری، تجارت، خاندان، بچے، دوست وغیرہ، یہ دنیاوی چیزیں ہیں جو دنیا کے لیے ضرورت ہیں، وہ چیزیں جو آخرت کے لیے ثبوت مند ہیں، تو ان میں کیا آئے گا جی، جیسے کہ علم، فائدہ مند علم، ٹھیک ہے، علم نافع، صحیح عقیدہ، اچھے اعمال، اخلاص، اچھے اخلاق، تربیت وغیرہ، امن و سکون جس میں اسلام کے احکام پر عمل کیا جا سکے، یہ بھی آخرت کے زمرے میں آتے ہیں، کوئی بھی چیز، مال، دولت، نوکری، تجارت، بچے، دوست وغیرہ حسنہ نہیں اگر وہ آخرت کو برباد کر دیں، ٹھیک ہے جی، احتساب کیا ہے، کیا میں نے سوچا ہے کہ میں دنیا میں جس چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اور اسے مانگنے کے بعد اگر مجھے وہ ٹھیک چیز نہ ملی، یعنی کافی کوشش کرنے کے بعد بھی، تو کیا میں مطمئن رہتا ہوں، کوشش تو کرتا ہوں، لیکن کیا میں وہ چیز جب نہیں ملتی تو کیا مجھے اطمینان ہوتا ہے کہ چلیں جی اللہ کی مرضی تھی، پلان کیا ہے جی، روزانہ کا صبح سے شام تک کا شیڈول بنائیے تاکہ دنیا اور آخرت کی حسنات حاصل ہو سکے، علم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ بھلائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی، آتنا کا ترجمہ جی دے ہمیں، ٹھیک ہو گئے جناب، دنیا میں حسنہ میں یہ شامل ہیں ایک سے زیادہ بھی ضروریات زندگی، علم اور ایمان، امن و سکون، اچھے اعمال، یہ سارے ہی سارے ہیں، ضروریات زندگی، علم بھی ضروری ہے، امن و سکون بھی ضروری ہے، دنیا بھی اچھے اعمال بھی ضروری ہے، آگے جب وفی الآخرہ حسنہ، وافی کا کیا مطلب ہو گیا، اور فی میں آخرہ آخرت میں، حسنہ پہلے پڑھ چکتے ہیں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی کیا چیز ہے جی بھلائی، وا کا مطلب، فی کا مطلب میں، آخر کی مؤنث کیا ہے آخرہ، آخری اور آخرت،
حسن کی پہلے پڑھ چکے ہیں، کیا ہے جی مونس؟ حسنہ. تو یہاں بھی دیکھتے ہیں آخرت کے حسنہ بھلائی میں شامل کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی ہے، جنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت ہے، سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ وغیرہ ہے کہ وہ بھی قیامت کے بعد بھی جنت میں بھی ہمارے ساتھ رہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا ہے. علم وفی الآخرات حسنہ، وفی اور میں الآخرہ آخرت، حسنہ بھلائی. وفی الآخرات حسنہ کا مطلب کیا ہوا؟ اور آخرت میں بھلائی. وفی الآخرہ کا پہلے تو آپ ہاتھ کھڑا کریں، اس کے ٹکڑے بتائیں جی. آپ بتائیں بیٹا. 3 کون کون سے جی؟ آپ بتائیں بیٹا. با کا مطلب سر، فیق کا مطلب آخرہ آخرت، اور فی الآخرہ کا مطلب کیا بنے گا جی؟ سی، یعنی اور آخرت میں. آخرت کے حسنہ میں شامل ہیں ایک سے زیادہ اللہ کی خوشنودی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، جنت اور اللہ کا دیدار. ابھی ہم نے پڑھا ہے جی، سارے ہی شامل ہیں. واقعنا عذاب النار، کتنے ٹکڑے ہیں پہلے ہم یہ چیک کرتے ہیں. نیا لفظ آیا ہے، کتنے ہیں جی؟ 3. کون کون سے؟ وا، کی اور نا. وا کا مطلب اور، کی کا مطلب بچا، نا کا مطلب ہمیں، اور بچا ہمیں عذاب سے، النار آگ. باقی نا عذاب النار، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ سے. وا کا مطلب اور چیک کر لیا ہم نے، کی کا مطلب بچا، نا کا مطلب ہمیں، عذاب کا مطلب عذاب، اور النار آگ یعنی دوزخ. تو اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں جی. اسباب کیا ہیں؟ اگر کوئی مسلمان گناہ گار ہے تو جنت میں داخلہ سے پہلے اس کے گناہوں کی صفائی ضروری ہے. علماء کرام کے مطابق اس صفائی کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، مثلا استغفار، دنیا کی مشکلات، موت پر مشقت، قبر کی اور حشر کی سختیاں وغیرہ. ان سب چیزوں سے گناہ جھڑتے ہیں جی. اگر یہ بھی کافی نہ ہو تو اس کو آگ میں ڈالا جائے گا تاکہ اس کی صفائی ہو جائے، اور اس کے بعد اس کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. صفائی کی ان سب صورتوں میں سب سے آسان کیا ہے جی؟ استغفار ہے. اس لیے ہم کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ 100 بار استغفار کیا کرتے تھے. حالانکہ وہ معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، لیکن پھر بھی وہ 100 بار استغفار کرتے تھے. اگر چاہے تو اللہ کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اور اپنی رحمت سے سیدھا جنت میں داخل کر سکتا ہے. اے اللہ ہمارے گناہ معاف کرے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. ٹھیک ہے جی. یہ واقعنا عذاب النار، واقعنا اور بچا ہمیں عذاب سے، کس کے؟ النار یعنی آگ. تو باقی ہم ٹکڑے پہلے دیکھیں گے کتنے بنتے ہیں جی؟ 3. کون کون سے؟ مطلب بھی ساتھ ساتھ بتاتے جائیں جی. پہلا کون سا ہے جی؟ ڈاکٹر صاحب وہ کیا مطلب جی؟ اور دوسرا ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں. بچا کس کا مطلب ہے جی؟ کی کا. ٹھیک ہے. ہم کا اشارہ کدھر جائے گا؟ اشاروں کو پکا کر لیں، چونکہ اشارے جو ہے نا ہم. باقی ہم اور بچا ان سب کو. ٹھیک ہے یا انہیں. ٹھیک ہے جی. تو کیا کون سا جواب ہوگا جی؟ بی، اور بچا انہیں. باقی نام میں کتنے الفاظ ہیں؟ کون کون سے جی؟ آپ بتا سکتے ہیں بیٹا؟ وا، کی، نا. بہت اچھی. تو کتنے ہو گئے جی؟ 3. ایک مسلمان کے گناہ جھڑتے ہیں ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں. بیماری پر صبر سے، درد و تکلیف پر صبر سے، مشکلات پر صبر، یا استغفار سے. تمام ہیں جی. اچھا، نماز کے بعد پڑھنے کی ایک اہم دعا، یہ بہت ہی اہم دعا ہے.
اور اس کا آپ کو پتہ بھی ہوگا انشاءاللہ کے فضل و کرم سے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، ہاتھ پکڑ کر، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں. پھر فرمایا میں تم کو وصیت کرتا ہوں اے معاذ نماز کے بعد یہ پڑھنا کبھی نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ دعا ابھی ہم پڑھنے والے ہیں جی، یہ اس کی فضیلت کافی ہے. تو یہ نماز کے بعد کی دعا ہے جی. میں بتاتا ہوں آئین کا مطلب یہ اس میں 2 ٹکڑے ہیں. کون کون سے سر ہوں گے؟ آئین، نی تو ہو گیا میں، آئین پہلے ہے. اچھا اس سے آپ چلیں، آپ نے سوال کیا ہے، کوئی اردو میں لفظ کوئی سوچیں. میں نے سوچا ہے، ویسے میں نے کہیں سے سنا نہیں ہے نہ پڑھا ہے. چلیں دیکھتے ہیں. یہ آپ بھی سوچیے آئین کوئی لفظ اردو کا سوچیں آپ. میں نے ایک سوچا ہے نماز کے بعد پڑھنے کی ایک دعا کی اہمیت کا احساس کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے زور دے کر یہ دعا سکھلائی. سب سے پہلے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہے، پھر قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر کہا میں تم کو وصیت کرتا ہوں، اور پھر فرمایا اس دعا کو کبھی مت چھوڑنا. یہ کتنی اہمیت ہے اس کی. اچھا اللہم، اے اللہ، ہم نے پڑھا ہے اس کے ٹکڑے نہیں کرنے، ٹھیک ہے جی، یہ اکٹھا لفظ ہے. آئنی کتنے ٹکڑے ہو گئے جی؟ آئن اور آگے نی، ٹھیک ہے جی. اللہ کا مطلب پر، ذکری کا اگر ٹکڑے بنائیں جی کتنے ہوں گے پہلے بتائیں. ہاں جی بیٹا، کون کون سے دو پہلا بتائیں کون سا ہے؟ ذکر، اور دوسرا کا، 2 ہے، ٹھیک ہے. ذکر یاد کو کہتے ہیں، ذکر بھی ہم بولتے ہیں اردو میں. ذکر کا کر لیں کون سا ہے جی؟ ہو، ہوم، کا یہاں کا کر کے گا، اشارے آپ نے کرنے ہیں تب آپ کو سمجھ آئے گی. کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ کا یا تیرا. و شکری کا میں یہ پہلے اس لیے کرا دیتا ہوں، ادھر بھی ہم نے ایک پریکٹس شروع کی ہوئی ہے کہ آپ کو جب وہ الفاظ آئیں گے جب انہوں نے ٹکڑے کر کے کیے ہوئے ہیں تو اس وقت آپ کو پتا ہوگا. یہاں پر ہم خود کوشش کرتے ہیں زیادہ، اور ادھر پھر وہ سامنے لکھا ہوا ہوتا ہے. واہ کا مطلب کیا ہوگا جی؟ اور شکری کا میں کتنے ہیں جی الفاظ؟ 2. کون کون سے؟ شکر اور دوسرا کا، پھر وہی آئے گا جی، ٹھیک ہے. اور تیرا شکر کرنے پر. واہ کا مطلب حسن، حسن سے ہے، ٹھیک ہے، اچھی. عبادت کا، اس کا کتنے ہوں گے جی؟ 2. کون کون سے جی؟ عبادت اور دوسرا کا. بڑا آسان ہے، سب میں کہا ہے. اور تیری اچھی عبادت کرنے پر، ٹھیک ہے جی. اللہم، اے اللہ، آئنی، آئین کا مطلب ہوتا ہے مدد فرما، مدد فرما. یہ فعل امر ہے آئین، ٹھیک ہے، یعنی اس طرح سے التجا کر رہے ہیں. نی کا مطلب میری، اللہ مطلب پر، ذکری کا اس تیرا ذکر، تیری یاد. شکرے کا اور تیرا شکر. بحسن عبادت، اور تیری صرف عبادت نہیں بلکہ اچھی عبادت. اب یہ دیکھتے ہیں اس کو جی. آئین مدد کر. اب سر کوئی لفظ کسی کے ذہن میں آیا جی اردو کا؟ ڈاکٹر سر معین بھی سے مادہ تو وہی بنتا ہے، لیکن اس سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے. اگر میں اعانت، ٹھیک ہے، وہ یہ آئین مدد کر. نی منی میری، آئین مدد کر میری. اللہ کا مطلب کر چکے ہم. ذکر کا مطلب یاد. کا مطلب تیری. با کا مطلب شکر کا مطلب شکر. کا مطلب پھر وہی تیری. حسن کا مطلب اچھی. عبادت کا تیری عبادت. یہ ہم نے پہلے کر لیا ہے سارا میرے خیال میں. اے اللہ مدد فرما میری تیری یاد کرنے پر، اور تیرا شکر کرنے پر، اور تیری اچھی عبادت کرنے
ٹھیک ہے جی. تو یہ تصور احساس کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں کیا اسباق ملتے ہیں. نماز کے بعد اس دعا کو ہم مختلف احساسات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. مثلا اے اللہ اگرچہ میں نے ابھی نماز پڑھی ہے مگر میں اس طرح نہ پڑھ سکا جیسا کہ پڑھنا چاہیے، یہ حسن، اس لیے میری مدد کر کے اگلی بار میں تیری اچھی عبادت کر سکوں. اے اللہ اب نماز کے بعد میں دنیا کے کاموں میں تجھے نہ بھول جاؤں، تیری یاد رکھنے پر میری مدد کر. تیری یاد میرے ذہن میں رہے. ذکر کیا ہے؟ انسان اللہ کو یاد نہیں رکھتا، بھولتا رہتا ہے، اس لیے کہ دنیا بہت زور سے ہم کو اپنی طرف کھینچتی ہے. دنیا کے کاموں میں، نفع نقصان میں، کاروبار میں انسان دوڑتا رہتا ہے. تو شکر کیا ہے جی؟ خاص کر خوشحالی اور نعمتوں کے وقت، اور اس میں بھی عملی شکر کرنا یاد نہیں رہتا، یعنی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا یاد نہیں رہتا. نعمتوں کا صحیح استعمال بھی شکر ہے. اچھی عبادت کیا ہے؟ مثلا ہم اکثر نماز تو پڑھتے ہیں لیکن فر ادھر ادھر سوچتے ہوئے بغیر احساس کے، کبھی جان پر سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں. استغفر اللہ. اچھی عبادت کرنا چاہیے یعنی جو اللہ کو پسند ہے. اے اللہ، اس میں دعا کیا جی؟ میں ساری زندگی اس طرح گزاروں کہ وہ تیری بہترین عبادت ہو جائے. دنیا کے ہر کام میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اگر آپ یہ سوچ لیں کہ میں نے یہ انہوں نے رکھوایا جی، یعنی روشن دان وینٹیلیشن کے لیے ہے، اگر یہ سوچا جائے کہ میں نے یہ جو وینٹیلیٹر لگوایا ہے یہ کس لیے لگوایا جی؟ کہ تاکہ مجھے اذان آ سکے، کہ آواز آ سکے. وہ تو کام تو آپ نے کرنا تھا لیکن یہ کام آپ کا کیا ہو جائے گا؟ عبادت ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو دنیا کو کوئی بھی کام کریں تو اس میں یہ سوچیں کہ وہ آپ کی نیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ عبادت کے زمرے میں آئے. یہ علامہ آئینی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت. اے اللہ مدد فرما میری تیری یاد کرنے پر اور تیرا شکر کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. آئینی کتنے ٹکڑے ہو گئے جی؟ بتائے گا؟ 2. کون کون سے؟ اور نی. ٹھیک ہے جی. تو آئین کا مطلب کیا ہے؟ مدد فرما. ٹھیک ہے جی. مدد کر یا مدد فرما. یہ کس سے ہم نے یاد رکھا ہے جی؟ میں نے آپ کو ٹپ دی ہے اعانت سے. سار نے معین کا بھی ذکر کیا ہے، معین. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے جی؟ مدد فرما میری. علامہ آئینی علی ذکر کا، یہ دعا نماز کے بعد پڑھنے کی ایک وجہ ہے تاکہ صحت اچھی رہے، تاکہ خوب مال کماؤں، تاکہ دنیا کے کام ہو، اللہ کو یاد رکھوں، تاکہ اچھی نیند آئے. سی ہو گئے، بالکل ٹھیک ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کتنی بار استغفار کرتے تھے؟ 100 مرتبہ. ماشاء اللہ جی. آئیے اب ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر گرامر کے نکات کی تعلیم سیکھتے ہیں.